بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اتنی تمیز سکھا سکیں کہ وہ اتنی تمیز سے چیزیں رکھ سکیں جیسے اسکرین میں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, الگ الگ ڈبوں میں, اور کیا اس کو کہتے ہیں, آرگنائزڈ وے میں. ٹھیک ہے, اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرح, اور میں نے 5 ایئر سے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کیا ہوا ہے. 13 ایئر اولڈ, 7 ایئر اولڈ اینڈ 5 ایئر اولڈ. یس. اور اپنے اس چینل پہ میں شیئر کرتی ہوں انفارمیشن ان کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ, میں کیسے ان کو کام کرا رہی ہوں, اور جو میں کراتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹڈ ہو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. چلیں جی, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا, وہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی گند ڈالا ہوا ہے بھائی, آپ نے صفائی نہیں کی, ہم نے چیزیں نہیں اٹھائی, جیسے بڑے بچے ہیں ہمارے, اور چھوٹے تو چلو چھوٹے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ گند ڈالا ہوا ہے کمرے میں, اور نہیں اپنے آپ پتہ کہ چیزوں کو کہاں رکھنا ہے, اٹھا کے کہاں نہیں رکھنا, اور خوب کھلارا ڈالا ہوا ہے, اور ہم ڈانٹے جا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا بچوں کو, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے تو بچے, ان کے پاپا بھی ایسے ہیں اور پھر اور رشتہ دار بھی جو ہمیں نظر آتے, جو ہمارے ہتھے چڑھ جائیں, وہ بھی ایسے ہیں. اور ٹھیک ہے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا ہمیں مسئلے کا حل نہیں ملتا. سو وی ڈونٹ گیٹ دا سولوشن, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں آج کل کے, تو اب ہم کیا کریں. اب جو لوگ ریگولر مجھے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو ٹیسٹ ہوگا ساتھ ساتھ. اب وہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہم بچے کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بتائیں جلدی سے, کیسے بتائیں گے, لکھ کے بتائیں نا, نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ ہم یہ کریں گے. جلدی سے بتائیں. سب سے پہلی بات ہے, لکھ لیا آپ نے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ گھر میں خود نہیں آرگنائز, تو آپ کے بچوں کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر ایز اے مدر اور ایز اے فادر, اور اس کے بعد اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ گھر میں ہیں, جتنے بھی لوگ آپ کا گھر شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دس از دا مین پرابلم. تو اس لیے پرابلم بچوں کے ساتھ نہیں ہے, پرابلم کس کے ساتھ ہے, بڑوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ اتنے بڑے سے مسئلے کا یہ چھوٹا سا حل ہے. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ یو. اب آپ کہیں گے کہ ہم اب ساری عمر ہم نے کچھ اس طرح کا کیا نہیں, تو اب ہم کہاں سے کر لیں. تو آپ نہ کچھ کریں, آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ پھر آپ ہمبل رہیں, جو ٹالریٹ اس چیز کو برداشت کریں آپ. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو برداشت کریں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح سے ان آرگنائزڈ ہیں جیسے آپ ہیں, تو بس ٹھیک ہے نا, پھر لگے پھر ایک دوسرے کو ڈانٹنے, باتیں سنانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پھر اس سے کام اور زیادہ خراب ہوگا, اینڈ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اور جو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. اس سے پھر گھر کا ماحول اور ڈسٹرب ہوگا, اور ہم مزید نیچے گریں گے اوپر جانے کی بجائے. اچھا, اب کچھ لوگوں کو نا غصہ چڑھ جاتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے ایک دم سے نا, جیسے جو لوگ نئے آتے ہیں یا شاید کچھ اور ایکسپیکٹ کر کے وہ ویڈیو پہ کلک کر دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو مسئلے کا حل ہی نہیں بتایا. مطلب دیکھیں نا, مسئلے کا کوئی حل ہے ہی نہیں نا. اٹ اسٹارٹس ود یو, اٹ اسٹارٹس ود دا پیرنٹس. تو جو چیز پیرنٹس کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہی ہے, وہ وہیں پہ ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا نا. میں آگے سے ٹپس آپ کو بتائی جاؤں, جی بچے کو یہ کرائیں, یہ کرائیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, دیٹ از یوز لیس. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ خود ہی سارا کچھ کر لے گا, جبکہ اس کے سامنے گھر میں ویسا ہو ہی نہیں رہا, اس کے الٹ چل رہا ہے نا. دینے کو تو ٹپس بڑی دے سکتا بندہ, اور میں نے کیا دینی ہے, انٹرنیٹ پہ اتنی ٹپس اویلیبل ہیں. لیکن میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو توجہ تھوڑی سی روٹ کاز کی طرف دلانا, اور آپ کی پریشانی کو دور کرنا, کہ جسٹ ڈونٹ ٹیک ٹینشن. چلڈرن آر اونلی امیٹیٹنگ اس. بس میں تو کہتی ہوں ہماری فوٹو کاپی ہو کے اور ہماری ریکارڈنگ ہو کے ہمیں سنائی جا رہی ہوتی ہے, وچ از ویری ویری فرسٹریٹنگ اینڈ اریٹیٹنگ ڈیفینیٹلی. لیکن اس کا سلوشن پھر آپ کے اپنے پاس ہی ہے نا, آپ کے کسی کے پاس نہیں ہے اس کا سلوشن. یو آر دا سلوشن. ٹھیک ہے, تو سو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. وٹ چینج یو وانٹ ٹو سی ان یور چلڈرن, یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ. ٹھیک ہے, پھر آٹومیٹکلی وہ اس پہ چلتا ہے. بلکہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ماشاءاللہ میرے تینوں بچے ہیں نا, جو چھوٹے جب تھے, چھوٹے کہہ لو کہ کتنی دیر کے, جب بچہ کرالنگ کرتا ہے نا, اس عمر کے نا, یا مطلب اسی اراؤنڈ ایج کے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ جوتے جو تھے وہ جہاں میں نے رکھے ہوئے تھے نا, وہ وہاں سے ہی اپنا شوز نکالتے تھے, پہنتے تھے, اور پھر وہیں پہ واپس جا کے رکھتے تھے. کسی نے ان کو نہیں کہا تھا, لیکن کیونکہ میں جب ان کو پہناتی تھی تو میں وہاں سے ہی نکال کے پہناتی تھی, اور میں ادھر رکھ دیتی تھی, اینڈ دیٹس اٹ. میں نے ان کو کبھی نہیں کہا, مطلب ظاہر اتنے چھوٹے کو میں کیا کہوں گی, 1.5 سال 2 سال کے بچے کو کیا کر بچہ تو. لیکن میں نے یہ نوٹس کی, میرے آبزرویشن میں یہ بات آئی کہ مطلب واٹ آر دے ڈوئنگ. اور میں بہت حیران ہوئی اس چیز کو. لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں تو یہ رواج ہی نہیں ایسا کچھ, تو پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا یہ کام کرنا. پھر وہ جہاں چیز پڑی ہے, وہ جوتا جہاں پڑا ہے نا, وہیں پڑا ہے. تو
یہ ایک بڑی اسٹرینج، اور تینوں بچوں میں میں نے اپنے نوٹ کی، جب وہ چھوٹے ہیں نا تو وہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ جوتا وہیں سے نکال کے لاتے تھے اور وہیں واپس رکھ کے آتے تھے. سو نیچرلی اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا جو دیکھ دیکھ کے شاید ختم ہو گیا بڑوں کو. اچھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ جو ڈرار میں آپ کو بار بار دکھا رہی ہوں نا، دیٹ از فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ چیزوں کو ایسے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں. اچھا آئی ایم ویری کریٹیو پرسن. دیکھیں اور میں نے کیا کیا، میں نے ڈبوں کو یوز کیا ہے، انہیں کاسمیٹکس کے جو باکسز تھے نا انہیں کو گلو سے جوڑ کے اور اوپر سے کاٹ کے، اور مطلب ہاؤ ریسورسفل آئی ایم ماشاء اللہ اینڈ ہاؤ کریٹیو آئی ایم. لیکن کبھی جو میرے دماغ میں آیا ہو کہ میں چیزوں کو، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی آنیسٹلی، کہ مجھے نہیں سمجھ آتی میں چیزوں کو ایسے ارینج کر کے رکھنا ہے. ہاں اور یہ جو میں نے ارینج کیا نا ڈرار، سوچیں کہ اس کے پیچھے میری کتنی محنت لگی ہوگی، کہ میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور میں نے کیسے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوگا کہ میں اپنے چیزوں کو ارینج کروں. ارینجنگ دا تھنگز از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک فار می، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے سے نہیں چیزیں ترتیب سے رکھی جاتی. اور میری چیزیں اس طرح، مطلب یہ ڈرار میں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا سب کچھ، آپ سوچیں کہ یہ آپ سارا کچھ نا الٹ دیں ڈرار میں، ٹھیک ہے، باسکٹ کو نکال دیں، سب کچھ نکال دیں اور ساری چیزیں ویسے ہی ڈال دیں. مطلب دس از دا تھنگ جو میں اتنی عمر کرتی رہی ہوں، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ سے، کہ میں ایسے کرتی رہی ہوں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا، مجھے آنیسٹلی میں نے اب یہ نوٹس کیا اپنے آپ کو کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ چیز کیسے رکھنی ہے، اور اس میں سے چیز کو ڈھونڈنا سوچیں کتنا مشکل ہے، اور میں ایسے ہی ڈھونڈتی رہی ہوں ہمیشہ ساری عمر. تو اگین وہی بات ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو کہ ہمارے گھر میں بھی بہت کھلارا ہوتا تھا، اور میرے پاپا جو تھے وہ اپنی چیزوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے اور خوب پھیلا کے رکھتے تھے، خوب زیادہ یو نو. تو اینی ویز اللہ ان کو بخشے، اب تو وہ حیات نہیں ہے. سو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ وہ چیز آپ کے ساتھ کب تک چلتی ہے اور کب جا کے آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں خود سے، جب انٹرنلی آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. حالانکہ اب میں نے اس کو ارینج کیا ہے تو دیکھیں کتنا ایزی ہے مجھے ہر چیز کو پک کرنا اور اس کو یوز کرنا، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از ٹائم سیونگ. اچھا اور میں نے یہ کیا بھی اسی لیے ہے کیونکہ رائٹ ناؤ مجھے ان دنوں میں نا ٹائم کی اتنی شارٹیج فیل ہو رہی ہے کہ میں اپنے ٹائم کو بچانا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ ٹو میکسیمائز مائی ٹائم. تو اس بیس پہ میں اپنی چیزوں کو کچھ کو ارینج کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو ارینج کرتے کرتے ہی ڈرار کو مجھے آئیڈیا آیا کہ ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت کچھ، اتنی زیادہ سمجھداری اتنی ینگ ایج پہ کہ جس کے ہم خود کیپیبل نہیں ہیں. ہم اپنی بری عادتیں کسی صورت ختم نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کے خاطر خود چینج نہیں ہو پاتے. ہمیں جب تک انٹرنلی فیل نہ ہو ہم کوئی کام نہیں کرتے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے فورس کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا دیکھو میں اب نافیہ کانسٹنٹلی وزٹ کرتی ہے میرے ڈرار کو، تو وہ آبویسلی دس از واٹ شی از لرننگ کہ چیزیں ایسے ہی رکھنی ہیں. حالانکہ میں نے اپنے بچوں کو اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں، کچھ جگہیں ڈیزیگنیٹ کی ہوئی ہیں کہ یہاں یہاں اپنی چیزیں رکھنی ہیں. تو اب نافیہ کو بھی میں نے ایک ڈرار دیا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ڈرار ویسے ہی ہے جیسا میرا ڈرار ہے. تو پھر کیونکہ جب ایک چیز بچہ دیکھے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہارش نہیں ہونا، بچوں پہ بھی ہارش نہیں ہونا، اپنے آپ کے اوپر بھی. صرف یہ چیز ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں. ہمیں خود چاہے کچھ نہ آتا ہو لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کو ضرور آ جائے. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ نیچرل بات ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ نیچرل وے ہے. مطلب بس یہ اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. اٹ از اے لانگ لانگ پروسیس. یہ جو ٹپس دی جاتی ہیں نا کہ بس 5 منٹ میں یہ کر لیں اور 10 اسٹیپس ہیں یہ کرنے کے، اٹس ناٹ. لائف از لانگ، اور بہت ہی آرام سے آپ کو سسٹمیٹکلی ہر چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے، نہ صرف آرگنائزیشن کو لے کر، ٹائم مینجمنٹ کو لے کر، اور بہت ساری مطلب جو چیزیں آپ اپنے بچے میں امپروو کرنا چاہتے ہیں نا ان کو لکھ لیں اور اس کے بعد ان کو کاؤنٹر چیک کریں اپنے ساتھ. یا آپ کتنا کا پریٹینڈ کر سکتے ہیں پھر اپنے بچے کے ساتھ نا، کتنی کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں ان کے سامنے بیکاز اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ. اور میں کیونکہ اب اپنے آپ کو آرگنائز خود سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کے فضل سے، اینڈ آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از، اور میں کس طرح ایک ایک چیز کو لے کے چلتی ہوں اور ان کو آرگنائز کرتی ہوں، جبکہ وہ ہفتے بعد پھر ویسے ہی نظر آتی ہیں. اینڈ اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ. آپ اپنے آپ کو چینج کرنا اتنا ہارڈ ہے، اور ہم ایک بچے سے جو کہ مینٹلی اتنا کیپیبل بھی نہیں ہے ایکسپیکٹ کریں، دیٹ از اگین ظلم.
چلیں جی، اب ضرور آپ نیچے ٹپس شیئر کریں، اگر آپ آرگنائزڈ ہیں تو ضرور ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں کہ ہم کیسے بیٹر آرگنائز ہو سکتے ہیں خود سے پہلے تو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے بچے بہت آرگنائزڈ ہیں تو ضرور بتائیں کیسے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آرگنائز تو یہ بھی شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، ہم سارے کے بچے ایک جیسے ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، ڈیلی اپنے بچوں کو میں کیا پڑھاتی ہوں، کیا کراتی ہوں، انسٹاگرام پہ اسٹوریز میں نے لگانی شروع کی ہوئی ہیں بڑی ہمت کر کے، بہت ہمت کر کے. تو اس لیے اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ بالکل انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں مجھے، ڈسکرپشن میں میرا لنک ہے، ٹھیک ہے. چلو جی، اب آپ کیا کریں گے، جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے. اللہ حافظ.